نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات شب برات کے حوالے سے، اور عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ پیر سید محمد علی رضا بخاری السیفی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی پیار بھری باتیں قرآن و سنہ کی روشنی میں جو ہم تک یہ اپنے دل کی آواز پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا تک جو آواز پہنچا رہے ہیں۔ آج کی رات کا جو صحیح پیغام ہے، جو عبادت کا، جو ریاضت کا، جو مولا کی بارگاہ میں جھکنے کا پیغام ہے، اور نصف شعبان کی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا اور دن کا پھر روزہ رکھنا، اس حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف ثنا خواند رسول، بڑی خوبصورت آواز کے مالک جناب سلطان رضا قادری صاحب نے۔ ماشاءاللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ہی کلام سے ماشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دل درد سے بسم کی تارے لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی تارے لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا درا ہو، دل درد سے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دیکھا انہیں محشر میں تو دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد
ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، دل درد سے آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بیک دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتا کا بھلا ہو، دل درد سے بسمل کی ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، ارے ڈھونڈا ہی کریں صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دل درد سے اللہ کا محبوب بنے، جو آقا تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے، جو آقا تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، ارے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، دل درد سے اور دے ڈالیے
اپنے لبے جان بخش کا صدقہ ارے دے ڈالیے اپنے لبے جان بخش کا صدقہ ارے دے ڈالیے اپنے لبے جان بخش کا صدقہ اے چارۂ دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارۂ دل درد گدا کی بھی دوا ہو دل درد سے بسمل کی ترے لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب سلطان رضا قادری صاحب. یہاں پہ وقت ہے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد اس محبت پیار کے ساتھ کہ آپ سب رہیں گے ہمارے ساتھ. اور ضروری نہیں کہ بریک ہو اور بریک ہو جائے، لیکن یہ بریک رک بھی سکتی ہے اور رکنے اور چلنے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. اور کیونکہ جو آج کی رات کی رحمت ہے، یہ رحمت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور بریک کسی وقت بھی چھوٹ سکتی ہے اور کسی بھی وقت میں دوبارہ واپس بھی آنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا جاری. اور پیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا پیر صاحب فرمائے گا کہ توبہ، جو توبہ کا دروازہ ہے وہ ہر وقت کھلا ہے. فرمائیے گا کہ انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کر لی، ایک گھڑی ایسی آ گئی، انسان رویا گڑ گڑایا، توبہ کی، توبہ کے بعد پھر گناہوں کی دلدل میں انسان چلا جاتا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ توبہ ہونی کیسی چاہیے، توبہ کیسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد انسان پھر اس وادی میں نہ جائے کہ جس کو چھوڑ کے آ چکا ہے وہ؟ جی، بہت خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے. یقیناً یہ شب توبہ ہے، یہ لمحات توبہ کے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے کے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے معافی اور بخش و مغفرت کا وہ نور حاصل کرنے کے لمحات ہیں. تو اس میں جو رہنمائی قرآن عظیم الشان میں جا بجا دی گئی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشادات میں رہنمائی موجود ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو اور پکی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، ایسی توبہ جو نصیحت بن جائے، ایسی توبہ جو یادگار ہو جائے، ایسی توبہ جو پختہ ہو، جس کو غیر متزلزل کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان توبہ کرے اور پھر اس توبہ کو اگر توڑ دے تو یہ اس توبہ کی جو روح ہے یا جو توبہ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، یقیناً اس کی خلاف یہ بات ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا و گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن سے خطا سرزد ہو جائے اور وہ پھر مولا کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور صدق کے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور غفور و رحیم رب ان کو بخش دیتا ہے. ان کے کبیرہ گناہوں کو، ان کے صغیرہ گناہوں کو، صغائر و کبائر کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جا بجا اس اپنے مبارک عمل سے ہمیں یہ توبہ اور استغفار کی ترغیب اور تعلیم دی ہے. دیکھیں
انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا اور گناہ کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تصور کرنا ہی انسان کو کفر کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ عمل کر کے امت کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے۔ گو کہ نبیوں کا توبہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہونا، قرب و وصال کی منزلوں میں اور آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن امت کی تعلیم کا پہلو دیکھیے، سرکار نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت کا حصہ ہے، فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں ہر دن 70 مرتبہ یا اس سے بھی زائد، اور 100 مرتبہ کی روایت بھی ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، اور اس میں جو کہتے ہیں نا صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جو اس ٹرانسمیشن کے ذریعہ سے ڈی ایم ڈیجیٹل کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعہ سے ہم جو انابت اور توبہ کا تصور ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم مل کے سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سرکار کا مبارک ارشاد، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے دلوں کو شکستہ کر لو، عجز و انکساری پیدا کر لو، پوری انکساری اور خلوص اور سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ ہر دن توبہ کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کے لیے کائنات بزم کونین کو سجایا گیا ہے، ان کا مبارک عمل میں سمجھتا ہوں مشعل راہ بھی ہے، اور آج کی اس شب توبہ کا پیغام اس کے اندر ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی کہ توبہ پر قائم رہنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ توبہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ توبہ کا تصور تب پکا پختہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو معنی ہے مکمل ہوتا ہے۔ اس کے 3 اجزاء ترکیبی علماء نے بیان کیے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کیے، دیگر علماء نے بھی۔ اس کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں کہ پچھلے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تضرع، انکساری، تسلل، خلوص، اخلاص، سچائی، سنسیئرٹی کے ساتھ پچھلے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ مولا جتنی نافرمانی کی ہے، جتنی معصیت کی ہے، جتنے خطائیں ہو گئی ہیں، جتنی روگردانی ہو گئی ہے، تیرے احکام کی پیروی نہ کی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا، مولا جتنی بغاوت اور نافرمانی ہوئی ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری بارگاہ میں دامن طلب پھیلاتے ہیں، دست تمنا دراز کرتے ہیں، مولا معاف کر دے۔ معاف کرتے پچھلے گناہوں کی گڑ گڑا کے، زار و قطار آنسو بہا کے، عجز و نیاز کا پیکر بن کے معافی مانگ لینا ایک جز ہے یہ توبہ کا۔ دوسرا فوراً گناہ کو ترک کرنا، فوراً گناہ کو ترک کرنا ود امیجیٹ افیکٹ، آپ خطا کو، گناہ کو ترک کر دیں۔ جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق جو عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے اس عمل کو چھوڑ دے انسان۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے منع کیا، اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا وہ کرے۔ فوراً گناہ کا ترک کرنا یہ توبہ کا دوسرا جزو ہے۔ اور تیسرا توبہ کا اجزاء ترکیبی میں سے اس کے جو معنی اس کا مکمل ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آئندہ گناہوں کے سے باز رہنے کا پکا عزم کرنا، پورا ارادہ کرنا، پرومس کرنا، وعدہ کرنا، اپنا عہد کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ 3 جز جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کو علماء توبہ قرار دیتے ہیں، اور توبہ نصوح اسے کہا جاتا ہے۔ پھر انسان اللہ کی بارگاہ سے استقامت کا سوال کرے اور اس توبہ پہ قائم رہنے کا اہتمام کریں۔ اور صوفیاء کرام کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہم آپ کو پتہ ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کا جو پیغام امن ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو بیعت کا تصور ہے، جو سنت رسول سے ماخوذ ہے، وہ در حقیقت توبہ کا ایک پریکٹیکل ہے۔ اگر کوئی بندہ عملاً توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ خود استغفار توبہ کر سکتا ہے، لیکن کسی ولی کامل نسبت میں اگر کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یہ توبہ کا پریکٹیکل ہے۔ اور پھر نبی پاک آقا رحمت علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے معافی مانگی جائے، سرکار کے توسل سے معافی مانگی جائے، یہ توبہ کی قبولیت کی سند ہے، یہ توبہ کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے اعتماد و کانفیڈنس سے کہتا ہوں، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ اور واسطہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے
تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ غفار رب، وہ تواب رب، وہ معاف نہ کرے وہ بہر صورت معاف کرتا ہے. اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمٰ نے یہ بات اس تصور کی اور اس توسل کے بیان فرما دی کہ بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے خاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. جب سرکار کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں، بخشش بھی ملتی ہے، اور کائنات کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتا ہے. تو یقیناً اس شب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شب یہ موقع عطا فرمایا. پھر آپ کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت موقع ہے. آئیے ہم سب مل کے خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگیں، اور رب کی ذات سے معافی مانگیں گے تو وہ تو معاف کرنے والا ہے. السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف ثنا خان رسول پیکر سوزو گداز کے جب یہ آقا کی نعت پڑھتے ہیں تو صحیح معنوں میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ انوار مولا کے برس رہے ہیں. عابد رؤف قادری صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس سہانی شب میں ان نورانی گھڑیوں میں آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، کیونکہ جو رات گزرتی جا رہی ہے اور دنیا میں کوئی ایسا وقت ہوگا کہ 2-4 گھنٹے ہم سے پاکستانی ٹائم کے مطابق تو ابھی 1:30 بج چکا ہے، کوئی 3 گھنٹے پیچھے ہوں گے، کوئی 4 گھنٹے پیچھے ہوں گے، مگر یہ بات کلیئر ہے کہ مغرب ہو چکی ہے اور رب کائنات کی ذات آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما چکی ہے. صدائیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں، بس مانگنے کی گھڑیاں ہیں. اور قبلہ پیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، خوبصورت بات کی کہ اس رات قیام کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے ٹی وی کا والیوم کم بات کر رہا ہوں. ٹی وی کا والیوم کم کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقصود کیا نہیں بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے جناب. میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے خوبصورت نشریات کا آغاز کیا. جی بڑی مہربانی. اور آپ آج کی جو گیسٹ ہیں پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب، ان کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت رات، اس میں کوئی ایک ایسا خوبصورت میسج دیں جو کہ پوری دنیا کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہو، اور اس پر عمل کر کے اس خوبصورت رات کے اندر ہم آخرت میں اپنی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں. جی بڑی مہربانی جناب. مقصود کیا صاحب، اللہ آپ کو بھی جو آپ کا مقصود ہے وہ بھی پورا ہو. اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں اب ہم نعت سنیں گے عابد رؤف قادری صاحب سے. بڑا پیارا یہ کلام پڑھتے ہیں، میرے وہ ذہن سے اتر چکا ہے لیکن آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. وہ جب کلام بڑا ایک محبت بھرا کلام پڑھتے ہیں عابد رؤف بھائی، وہ پڑھیے گا ذرا. ماشاءاللہ. وہ کلام میرے بڑے محترم دوست اشرف بھٹی صاحب کی بھی فرمائش. اچھا بالکل صحیح. حضور میری تو ساری ہاں بات آپ سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے
میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے میں سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے
اے کاش جاؤں میں روضائے اطہر کے سامنے، سر در کے سامنے ہو، در سر کے سامنے رکھ دوں نکال کر دل بر کے سامنے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، میں سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے، لکھ واری میں توبہ پنی میں ہاں بیت بارا، پھر بھی مولا کرم تیرے دیا، میں آسان رکھڑ ہارا، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری